مناظرے کا مطلب ہے جانبین کی جانب سے دلائل دیے جائیں اور غیر متعصبانہ طور پر ان دلائل کو دیکھا جائے، جس کا استدلال بہتر ہو اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں۔ اب ہوا یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب انفارچونیٹلی وہاں پہ پہنچ گئے، اور بقول ان کے پہلی دفعہ کہتے ہیں میں جہلم آیا ہوں۔ میں اس وقت جہلم میں ہوں، آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پہ ایک ملاقڑہ سے چل رہا ہے، وہ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے، وہ بلا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے، کچھ ایک عجیب سی سچویشن چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں، تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے۔ اب مفتی حنیف قریشی صاحب موجود ہیں۔ اچھا میں بتا دوں دیکھنے والوں کو کہ ہم جہلم اور پنجاب کی سرحدوں پہ نہیں، اکیڈمی کے باہر روکے گئے، یعنی ہم جو ہو سکتا تھا ممکنہ صورتحال کو خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی آ کے کھڑے ہو گئے، اکیڈمی کے لوگوں سے انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی، ہم نے پیارا گیسچر بھی ان کو دیا ہے، ہم نے یہ بھی کہا ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں لگا آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ نہیں جائے، کوئی نہیں چیز جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور صرف آپ اوپر جا کے بیٹھ جائیں چپکی لگا کے، پیچھے ہو سکتا ہے یہ آپ کو۔ اچھا اب اس کے باوجود ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں جی ہم کتابیں لے کر آئے ہیں، سامنے بیٹھیں گے، مفتی منیر چشتی صاحب بھی آئے تھے نا، بات چیت کی تھی، یہ والا ریئیکشن جو اس وقت آ رہا ہے، میں ابرار بھائی کو بھی جانتا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی جانتا ہوں، فیضان بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، اچھے پیارے لوگ ہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہیں، مگر اس وقت جو ریئیکشن دے رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کسی نے ان کا مائنڈ سیٹ کیا، دشمن آ گئے جی آپ کے ساتھ اور آپ نے بات نہیں کرنی ہے اویس ربانی سے سیدھے منہ، اویس ربانی تو جی آپ کا دشمن آ گیا ہے۔ تو یہ مائنڈ واش بچوں کا کیا ہے نا، یہ بچے، اور یہ جب یہ آپ کے پاس کے بچے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے بچوں کا کیسا مائنڈ واش کرتے ہوں گے، یہ میں سوچ رہا ہوں۔ مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں، مفتی صاحب ہم دن کی روشنی میں آئے اور سب کو بتا کر آئے، خوف خطرات ہر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے، کیا بات ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چند لوگ ہوں گے، ڈرائیور ہوگا، 2-3 کیمرہ مین ہوں گے، اور اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک گاڑی کے اندر ہم یہ لوگ آئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہلے تو انہوں نے بدتمیزی ان کی طرف سے ہوئی ہے، پولیس کی طرف سے، کہ کوئی کیمرہ نہیں چلے گا، کوئی کچھ نہیں، جبکہ ان کے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم آئے قوم کا نمائندے بن کر، یہاں ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارا پیغام ویڈیو کے ذریعے سے جائے گا، کیمرے بند ہو جائیں یا موبائل آپ لے لیں تو ہم یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ مزار پہ ہم تبرک کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم تو آئے ہیں مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں ان سے مذاکرات چل رہے ہیں، اگر تو پرامن طریقے سے ہمیں بیٹھ کر ظاہر گفتگو نہ روڈوں پہ ہوتی ہے اور نہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم شرارتی لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہ اگر شرارت کرنی ہوتی، باس نہ کرنی ہوتی تو میں اعلان کرتا تو اس وقت یہاں ہزاروں لوگ ہوتے، جبکہ ہم نے اپنے وعدے۔ لیکن مرزا صاحب ان سے نہ مناظرے کو تیار ہیں، نہ مکالمے کو تیار ہیں، نہ مجادلے کو تیار ہیں، نہ مباہلے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد خاموشی طاری رہی، بعض سنجیدہ قسم کے طلباء نے ان سے کہا کہ حضور والا آپ ہمارے استاد ہیں لیکن آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہے جس طرح کہ آپ ظاہر کرتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھیے، پتہ چلے کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اس کو کیا وقت ہوتی ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب ایک بے باک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے مشہور تفردات میں یا ان کی گستاخیوں میں جو سب سے پہلی گستاخی یہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آ جائیں، اس کو عقیدے میں شامل کر لیں، یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں۔ اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ برا بلا کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے انتہائی بے باک ہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ انہوں نے نعرے بلند کیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا، ایسی ایسی کتابیں نکالی کہ واللہ ہم نے بھی کبھی وہ کتابیں نہیں پڑھی تھی، انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں غلط سلط جو کچھ ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا دیکھو جی ان کے بابوں نے لکھا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں مدسوس ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، کسی نے منسوب کر دیا ہوتا ہے۔ اب 100 سال پرانی
کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے کسی کے نام سے لکھ دی ہو، کون اس کا والی وارث ہے؟ بہتر یہ تھا کہ عدالت کا دروازہ بجایا جاتا، جو پبلشر ہے اس پر مقدمہ کیا جاتا، مگر شہرت حب جا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتی۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے ساتھ ہوا۔ اگر تو یہ واقعتاً علمی، جس طرح کہ ان کا دعویٰ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اگر تو یہ واقعی کتابی ہوتے تو مفتی صاحبان ان کے پاس آئے تھے، کتابوں کے ذریعے بات ہوتی۔ میں ان پہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں کہ 48 گھنٹے میں کوئی جواب ہی نہیں آتا سرے سے، یا جواب تو آتا ہے مگر وہی پرانے سٹائل میں، یعنی اس جواب میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو میں پھر حجت تمام کر کے یہاں سے جہاں اب یہ کیا طریقہ ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ کسی کے بزرگ کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کے بڑوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، اور جب آپ سے کہو کہ جی ہم سے گفتگو کریں، ہم آپ کو اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں، جو کتابوں میں لکھے اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بل سے باہر نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کہیں کھوٹ ہے، آپ کو لانچ کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں آئی جی یہ بھی میرے چاہنے والوں میں ہے، آئی جی کا بیٹا مجھے سنتا ہے، فوج میں اور ایجنسیوں میں لوگ میرے موجود ہیں، تو اس سے آپ کیا ثابت کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آئی جی آپ کا جاننے والا ہے، آئی جی کا بیٹا آپ کا چاہنے والا ہے، ایجنسیوں میں آپ کے لوگ موجود ہیں، اس کا مطلب آپ سچے ہو گئے؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی مفتی منیب صاحب آئیں، مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں، ان کو ہوا کیوں نہیں لگواتے؟ یہ انداز بیان ان کا دیکھیے، انداز گفتگو دیکھیے، ان کو ہوا لگوائیں نا، ان کو ذرا باہر نکالیں نا، اس لیے کہ یہ چھوٹے لوگ میرے لیول کے نہیں ہیں۔ تو جس طرح حضور والا یہ چھوٹے لوگ آپ کے لیول کے نہیں ہیں، وہ بڑے لوگ آپ کو اپنے لیول کے نہیں سمجھتے۔ مفتی منیب صاحب کے آپ لیول کے ہیں، ان جیسا علم، ان جیسی بردباری برداشت آپ میں ہے۔ آپ تو گلی کے وہ ہنڈے لگتے ہیں جو ہر ایک کو اوئے اوئے کہہ کے بلانے والا ہے۔ جب آپ بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، یہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کی عزت کریں گے۔ اور پھر اویس ربانی نے بالکل صحیح کہا، سیمی فائنل کھیل لیں مفتی حنیف قریشی کے ساتھ، تو جب سیمی فائنل میں آپ جیت جائیں گے تو پوری کی پوری عوام مفتی صاحبان کے قدموں میں پڑ جائے گی۔ مفتی منیب صاحب، تقی عثمانی صاحب سے گزارش کرے گی حضور والا اب یہ سیمی فائنل جیت گیا ہے تو فائنل آپ کے ساتھ بنتا ہے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ جب عوام کا دباؤ ہوگا تو یہ مفتی صاحبان تشریف نہیں لائیں گے، لائیں گے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ دم خم نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، نہ آپ علمی ہیں نہ آپ کتابی ہیں، تو جب تک آپ مناظرہ نہیں کریں گے یہ عوام آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آخر میں پیغام ہے ایسے نوجوانوں کو جو ان کو سنتے ہیں کہ حضور والا آپ کے استاد جن سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، یہ ان کی قابلیت ہے۔